اور آج آپ لوگوں کو یہاں پر زحمت دی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ 31 جولائی کو حیدرآباد شہر کے اندر شہری حقوق ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 31 جولائی کو حیدرآباد میں ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی زیادتیوں، ناانصافیوں، نسل پرست سیاست، متعصب سیاست اور شہروں کے ساتھ کرنے والی زیادتیوں کے خلاف اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گزشتہ 13 سالوں سے سندھ کے حکمرانوں نے پورے صوبہ سندھ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ سندھ حکومت صرف کراچی سے 300 ارب روپے سے زائد سروسز ٹیکس وصول کرتی ہے۔ وفاق سے NFC کے ذریعے 900 ارب سے زائد رقم ان کے پاس آتی ہے۔ اس کے باوجود اس پورے صوبے کو جس طرح تباہ کیا جا رہا ہے یہ سب عوام کے سامنے ہے۔ نااہل، بدعنوان، نسل پرست حکومت جو نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں بلکہ ان علاقوں سے جہاں سے یہ ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں ان علاقوں کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ لاڑکانہ، سکھر، سانگھڑ، دادو ان علاقوں کو بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی عوام کی سہولیات کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے کہ جس میں علاج کرایا جا سکے، کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ جس میں تعلیم دلانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیج سکیں۔ سڑکیں تباہ حال ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور پورے شہر کے اندر بدعنوانی اور کرپشن کا راج ہے۔ حیدرآباد شہر آپ کے سامنے ہے کہ سندھ کا کراچی کے بعد ایک بڑا شہر، اس شہر کی حالت جگہ جگہ سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر 4 سال تک ہمارے اوپر طنز کیے جاتے رہے، تہمتیں لگائی جاتی رہی کہ MQM کے میئر، ڈسٹرکٹ چیئرمین کام نہیں کر رہے، قربانی کے جانوروں کی آلائشیں نہیں اٹھائی جاتی، یہ ہم پر الزام لگایا جاتا تھا۔ اب گزشتہ 8 سے 10 ماہ ہو گئے، سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ان کا، لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی ان کا، تمام ادارے بھی ان کے، ایڈمنسٹریٹرز بھی ان کے، وسائل کی کوئی کمی نہیں، فنڈز کی کوئی کمی نہیں، اختیارات کی کوئی کمی نہیں۔ اس کے باوجود اس بقرعید پہ خاص طور سے حیدرآباد شہر کی جو صورتحال ہے، تعفن زدہ شہر بنا دیا ہے۔ کہیں سے گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا ہے، جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے کچروں کے، غلاظتیں، علائشیں پڑی ہوئی ہیں، بدبو ہے، تعفن ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ سندھ کے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے اور یہ جعلی اکثریت سے حاصل کی ہوئی حکومت، یعنی مردم شماری صحیح کراتے نہیں ہیں اور جعلی اکثریت کی بنیاد پر سندھ پر حکمرانی کرتے ہیں اور صوبے کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ حد یہ ہے
کہ اگر لاڑکانہ میں کسی کو کتا کاٹ لے تو اس کو ویکسین لگانے کے لیے ہسپتال میں ویکسین موجود نہیں ہے. تھر کے علاقے میں چلے جائیں تو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. یہ حال کیا ہے اس کرپٹ اور بدعنوان حکومت نے. اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے اور ان تمام ناانصافیوں کے خلاف 31 تاریخ کو 31 جولائی 2 بجے دن حیدرآباد میں بھرپور ریلی نکالی جائے گی, احتجاج کیا جائے گا ان بدعنوان کرپٹ لوگوں کے خلاف. گلاب پان ہاؤس سے لے کر کوہ نور چوک تک یہ ریلی نکالی جائے گی اور خاص طور سے چونکہ کووڈ کی بھی صورتحال خراب ہے تو اب عوام سے, کارکنان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا اور اس کو یہ ہدایت بھی دوں گا کہ ایس او پیز پر عمل کریں, ماسک لگا کر آئیں, سینیٹائزر لے کر آئیں اور ایس او پیز پر عمل کر کے اس ریلی میں شریک ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے اندر ایک سانحہ ہوا ہے. پورا حیدرآباد غم میں ڈوبا ہوا ہے. 7 افراد کل اپنی جان سے گئے. آج بھی میرے خیال میں کہ شاید 1 یا 2 جنازے اٹھ رہے ہیں. یہاں جو ٹرانسفارمرز کی جو حالت ہے اس کے اوپر یہاں کے عوامی نمائندے, یہاں کے تاجر, یہاں کے کاروباری لوگ, سب لوگ اس بات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ٹرانسفارمرز کی حالت بہت خراب ہے. ان کو تبدیل کیا جائے یا اس کے اندر بہتری لائی جائے. بار بار مطلع کرنے کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی جاتی. 7 لوگوں کی جانیں چلی گئی اور جس وقت وہ ٹرانسفارمر لگایا جا رہا تھا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی اس کے اندر سے آئل لیک ہو رہا تھا, پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. بار بار بتایا جا رہا ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. وفاق سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے. بیوروکریسی کے ذریعے ہیسکو کو چلایا جا رہا ہے. وہاں پر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں عوامی نمائندوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, ان کی سنی نہیں جاتی ہے. تابش گوہر صاحب چلا رہے ہیں اس پورے معاملے میں, کوئی سنوائی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے بھی اسلام آباد کے علاقے میں اسی طرح کا واقعہ ہوا, اس میں بھی کئی جانیں ضائع ہوئی. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا جس میں آگ لگی, گھر جل گئے کچا قلعہ کے علاقے میں. کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد کل ہم نے سنا کہ بہت بڑا تیر مارا ہے انہوں نے, 7.5 لاکھ روپے کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ 7.5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان لوگوں کو جن کی جانیں چلی گئی ہیں. 7.5 لاکھ روپے کیا ہوتا ہے؟ ہیسکو کے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بھی انسان تھے, ان کو آپ 40 لاکھ روپے دے رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو, عام عوام کو 7.5 لاکھ روپے کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو بھی آپ کو 40 لاکھ روپے دینے چاہیے. اور ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں, وفاق کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوری طور پر توجہ نہیں دی گئی تو پھر ایک احتجاج ہیسکو کے خلاف بھی ہم کریں گے اور بہت جلد کریں گے اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. یہ بار بار شہر کے اندر واقعات ہو رہے ہیں, سانحے ہو رہے ہیں, انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, غریب اور مظلوم لوگ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. تمام شہر کے ٹرانسفارمرز کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے یا اس کے اندر بہتری لائی جائے. کچھ یہ بھی ہم نے سنا ہے, مادر صاحب نے کل اعلانات کی ہیں کہ کل انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو معطل کیا گیا ہے. جو نیچے کا عملہ ہے اس کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو بڑے افسران ہیں, ایکسین ہیں, ان کو معطل کریں, ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں. ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ انسانی جانیں گئی ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں, ان کو معطل کریں فوری طور پر, ان کو انکوائری کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں. اس طرح نہیں چلے گا یہ کام. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس پورے الیکٹرک کے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی شہر پورا
दोहरी मुश्किल का शिकार है। जो वफाक के इदारे हैं वो भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और सूबा सिंध के हुक्मरानों का तो अल्लाह ही हाफिज है, उनसे कह के थक गए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हैदराबाद के बाद मीरपुर खास में भी इस तरह की रैली निकाली जाएगी, और अगर उसके बाद भी नहीं सुना गया तो फिर वजीर आला हाउस के ऊपर जाकर धरना देंगे और आपको वजीर आला हाउस से बाहर निकलने पर मजबूर कर देंगे अगर अब भी आवाज को नहीं सुना गया। आखिरी चीज, हैदराबाद शहर के अंदर ये जो सान्या हुआ है, इसके अंदर जो लोग झुलस गए, जिनकी जिंदगियां खतरात से दो चार हो गई, उनके इलाज के लिए हैदराबाद के अंदर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। शेम है इस हुकूमत के ऊपर, सिंध के हुकूमत कि ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी, मजबूरन यहां से कराची शिफ्ट किया गया। यह सहूलत इस शहर के अंदर होनी चाहिए थी, बल्कि सिंध के दीगर शहरों के अंदर भी ये सहूलियात मौजूद होनी चाहिए, लेकिन इन हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रही। आप लोगों को भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाना है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि अभी अगस्त का महीना आने वाला है। अगस्त के महीने में भी एनकेएम पूरे महीने को माह आज़ादी के तौर पर मनाएगी। कराची के अंदर, हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर शहरों में, और केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह माह आज़ादी मनाया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में, सिर्फ कराची में मैं आपको बता रहा हूं 600 से जायद मकामात पर पाकिस्तान के परचम लहराए जाएंगे। इसी तरह हैदराबाद में भी हर यूसी के अंदर पाकिस्तान के परचम लहराए जाएंगे, और माह आज़ादी मनाते वक्त हम उन लोगों को जो सिंधु देश का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उनको ये मैसेज देंगे कि सिंध के शहरी इलाकों के अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अवाम से भी, कारकुनान से भी मैं ये अपील करूंगा कि अपने अपने घरों पर, अगस्त शुरू होने के साथ ही अपने अपने घरों पर और शहर में पाकिस्तान के झंडे लहराएं, ताकि दुश्मनों को ये मैसेज मिले कि पूरा शहर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाहूँगा कि जिन लोगों की जाने गई हैं उनके लिए हम 1 मिनट की दुआ कर लें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। या अल्लाह, जो कुछ भी पढ़ा गया इसका सवाब हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन तोहफ़तन पेश फरमा दीजिए। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, अज़वाज मुतहहारात, शुहदा करबला, कुल मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात पेश फरमा दीजिए। बिलखुसूस हैदराबाद के साने में जिन लोगों की जानें गई हैं, अल्लाह ताला उनको इसका सवाब पेश फरमा दीजिए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दर्जात बुलंद फरमाइए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाइए, उनको शहादत का मर्तबा अता फरमाइए। आमीन। जी मैंने तो आपसे पहले मुतालबा कर दिया कि हैस्को के जो बड़े जिम्मेदार हैं, छोटे अफसरान को मुअत्तल करने से थोड़ी कुछ होता है। बड़े अफसरान को मुअत्तल भी किया जाए और इनके खिलाफ FIR भी काटी जाए। जो लोग भी हैं, जो जितने बड़े से बड़ा जिम्मेदार है, उनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए
اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کہی، دیکھیں ہم وفاق کا حصہ ضرور ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا شیئر وفاق میں اتنا چھوٹا سا شیئر ہے. ہم پالیسی میکنگ نہیں کر رہے، ہم حکومت کا حصہ ہیں. حکومت جہاں غلط کرے گی ہم اس پہ، حکومت چاہے وفاق ہو، ہم اس پر بھی تنقید کریں گے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. اور میں نے آپ نے سنا ہے کہ میں نے ایسکو کے خلاف بات کی ہے، میں نے حماد اظہر صاحب سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر توجہ دیں، اور جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کا معاوضہ، یہ 7.5 لاکھ بہت کم ہے، ان کا معاوضہ بڑھایا جائے، اور جو زخمی ہیں ان کا بھی معاوضہ بڑھایا جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر چھوٹا سا پارٹ بھی ہوتا تھا تو انکم کا کوئی سیکٹر انچارج چھوٹا سا عہدیدار بھی قبول کرتا تھا، فوری طور پہ ایکسر ہو جاتا تھا. اب ایم این اے ایم پی اے دفاتر کی ٹکر لگاتے لیکن ایس کو ان کی نہیں سنتا. کیوں ایسی ویلیو ہو گئی ہے انکم پاکستان کی؟ کیا قیادت نہیں رہی ہے یا فقدان ہے کسی چیز کا؟ کیا وجہ ہے ایسا جو شہر لاوارث ہوتا جا رہا ہے؟ لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں. دیکھیں لاوارث نہیں ہے، ایم کیو ایم ہی پورے سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور چاہے وہ سیٹیں ان سے بھلی سے چھین لی گئی، لیکن ایم کیو ایم ہی ان کی نمائندگی کرتی ہے اور ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور آئندہ بھی اٹھاتی رہے گی. لاوارث نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں ایم کیو ایم بدترین کرائسس کا شکار رہی ہے، اور ایک بڑا آپریشن کا شکار رہی ہے، اور بلا جواز آپریشن کا شکار رہی ہے، جس میں ہمارے سینکڑوں ساتھی لاپتہ ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ساتھی گرفتار ہوئے ہیں، گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں. ہم لوگ ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں. اسی درمیان میں کئی واقعات ہوئے ہیں، 22 اگست آیا ہے، 5 فروری آیا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ایم کیو ایم نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی ہے اور اب سروائیو کیا ہے. اور ہم نے دوبارہ سے، آپ نے ابھی کراچی کی ریلی دیکھی ہے، الحمدللہ پورے شہر کی نمائندہ ریلی تھی. اسی طرح یہ آپ 31 تاریخ کو حیدرآباد میں دیکھیں گے، حیدرآباد میں بھی ایک نمائندہ، اور یہ انشاءاللہ یہ طاقت اور یہ قوت دوبارہ سے بحال ہوگی. اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ نہیں سنیں گے تو پھر یہ مظاہرہ، یہ دھرنا ہیسکو کے خلاف ہوگا. اچھا سر، وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ آپ کے حوالے سے کہ ان کا حق ہے اور دیگر جماعت سے اس کے تعلق اٹھانا نہیں چاہیے. دیکھیں میں اس میں، دیکھیں مرتضی وہاب سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹر غیر جانبدار ہونا چاہیے. سیاسی پارٹیز کا اگر ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرے گا اور اس کے لیے کام کرے گا. اور پیپلز پارٹی کا جو وتیرہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو تو کرپشن کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. جب ان کا خاص الخاص ڈیالہ اگر آگے بیٹھ جائے گا تو مرتضی وہاب کی بیچارے کی کیا حیثیت ہے کہ جب اوپر سے اس کو جو احکامات دیے جائیں گے وہ ساری کرپشن اور وہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہوگا. تو غیر جانبدار آدمی اور اپوزیشن سے مشورے کے بعد وہاں پر کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی ایسا آدمی جس کا اپنا ایک امیج اچھا ہو، اس کو وہاں پر ایڈمنسٹریٹر لگایا جاتا. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں لگنا چاہیے. جیسے آپ نے بھی ہیسکو کو بات کی، چیف ایگزیکٹو کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ صابر گور صاحب کے وہ ریکمنڈ دی ہے، ریحان احمد صاحب وہ ہے، ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو ان کا انفلوئنس ایک چلے گا، چاہے وہ ریحان صاحب کو لگائیں کسی کو بھی. لیکن یہ مجموعی طور پہ جتنی بھی صورت حال ہے یہ پرٹین تو کرتی ہے نا آپ کے اسی فورم سے جہاں پہ آپ اتحادی کی صورت میں بیٹھے ہیں. یہ اتنی ساری امبیرسمنٹ پولیٹیکل جو مسلسل ہو رہی ہے، یا آپ کے ایم این ایم پی 12 اس کو کر چکے ہیں کہ کوئی رسپانس نہیں ہے. صرف ایسو کی بات نہیں ہوئی، کراچی پیکیج کے اوپر کی جو صورت حال ہے وہ کہیں بھی کوئی سبسٹینٹو کوئی کام نظر نہیں آ رہا اس میں. اسد عمر صاحب یہ ہمیں بھی بتا کے بہت اچھی جگہ ہے، اس میں بھی چیزیں نہیں نظر آتی. ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اس پوزیشن کا پارٹ رہا جائے، یا تو جس طریقے سے یہ گورنمنٹ کو کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پریشر کے ذریعے لوگوں کو جوائن کرا دیا. کیونکہ آپ کے اوپر کیا اس حد تک بھی پریشر ہے کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے؟ حسین بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے حکومت سے علیحدگی اختیار بھی کی تھی اور وزارت سے بھی استعفیٰ دیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نکل جانے سے، حکومت کے نکل جانے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو 1 منٹ بھی ہم نہیں لگائیں گے حکومت سے باہر نکلنے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس فورم پہ چاہے ہمارا بہت ہی چھوٹا شیئر ہو، لیکن اس فورم کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے تو ہم موجود ہوتے ہیں. کیبنٹ میں ہمارا وزیر کم از کم اس شہر کے، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یہاں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کم از کم اس فورم پہ آواز تو اٹھا لیتا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وعدے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، اور شاید اب اور زیادہ ہم سے بھی انتظار اب شاید نہ ہو پائے.
کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن کام کی رفتار بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اس دفعہ بھی بجٹ کے اوپر تقریباً 10 ارب کا انہوں نے اعلان کیا ہے کراچی کے لیے، 5 ارب کا انہوں نے حیدرآباد کے لیے، اور اس کے اوپر تھوڑی پروگریس ہمیں نظر آئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو شہر کے آنسو پوچھے، اس وجہ سے ہم اس کولیشن کا حصہ بھی ہیں. لیکن اگر ہم اس بجٹ کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو شاید پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جائے. بہت شکریہ. دیکھیں ایم کیو ایم ماضی میں بھی، آپ پوری اگر ایم کیو ایم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایم کیو ایم کے اوپر ایسے کئی مواقع آئے ہیں، ایسا وقت آیا ہے جس میں یہ تاثر قائم ہوا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، ایم کیو ایم تباہ ہو گئی ہے، اب ایم کیو ایم کی آواز نہیں اٹھ پائے گی. اور یہی تاثر 3-4 سال پہلے دوبارہ یہ قائم ہوا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے. لیکن الحمدللہ ایم کیو ایم جن ہاتھوں میں ہے وہ اس ایم کیو ایم کو ختم نہیں ہونے دیں گے. میری مراد یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، میری مراد ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، جن کارکنان کے ہاتھ میں یہ پوری ایم کیو ایم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ایم کیو ایم کو یہ کارکنان کمزور بھی نہیں ہونے دیں گے. ہاں وقتی طور پر کرائسس ضرور آیا ہے، اور اس کرائسس سے الحمدللہ ہم نکل گئے ہیں، اور تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکل آئیں گے، اور ایم کیو ایم اپنی اسی آب و تاب سے آپ کو نظر آئے گی جیسے کسی وقت میں ہوا کرتی تھی. اصولی طور پر تو فوری طور پر سندھ حکومت کو بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی رہی ہے اس پاکستان کی کہ جب بھی جمہوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں، جمہوری حکومتوں نے جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو کبھی انہوں نے اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اور ہمیشہ آمریت کے دور میں ہی جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. اور پچھلا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں یہ مجبور ہوئے تھے. تو فوری طور پر ان کو بلدیاتی الیکشن کرانا چاہیے تاکہ عوامی نمائندے آئیں اور وہ پھر اپنے اپنے علاقوں کی خدمت کر سکیں. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کروا دیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو اردو بولنے والوں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے ان میں دھڑا بندی کے باعث جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، پی ٹی آئی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو؟ کیا اردو بولنے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندہ جماعتیں وہ بلدیاتی الیکشن میں کوئی بڑا اتحاد کریں گے آپس میں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی یہ روایت رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے الیکشن میں کبھی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. اب آگے آنے والے الیکشن میں کیا صورتحال بنتی ہے میں ابھی اس کے اوپر قبل از وقت کوئی بات نہیں کہتا، لیکن ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ کسی بھی الیکشن میں ایم کیو ایم نے کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے. جہاں تک دوسری بات آپ نے کی کہ دھڑے بندی یا ایم کیو ایم کے گروپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. ایم کیو ایم صرف ایک ہے اور ایم کیو ایم کے نام سے کام کر رہی ہے. جس کو کام کرنا ہے اس ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے آ کے کام کر سکتا ہے. ہم نے کسی کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، اور عوام نے منتخب بھی ایم کیو ایم کے ہی نمائندوں کو کیا ہے، اور ایم کیو ایم کی ریلی یا جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں عوام کی بھرپور شرکت ہوتی ہے. تو یہ واحد تنظیم ہے جو مہاجروں کی خاص طور سے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر قومیتیں بھی اس میں ہیں، ہماری رابطہ کمیٹی میں دیگر قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بھی بھائی ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا بیس کرتا ہے جو ووٹ بینک ہے وہ اردو اسپیکنگ کے اوپر کرتا ہے. تو یہ واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہی ہے ان کی. تھوڑا سا زور سے بولیں گے میرا آواز. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مردم شماری 2017 میں ہوئی ہے، اس کے اوپر تحفظات ہیں. اس کے اوپر ہمارے بھی شدید تحفظات تھے، اور ہمارے ہی کہنے کے اوپر جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% سیمپل آڈٹ کرایا جائے گا. لیکن اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ آڈٹ نہیں ہو سکا. یعنی مختلف علاقوں میں 5% جو ہے وہ دوبارہ سے مردم شماری کرائی جائے گی. 2021 آ گیا ہے. کیا
اس مطالبے کو لے کر مزید 5 سال اور بیٹھے رہتے، انتظار کرتے رہتے کہ ہاں بھائی 5% ہوگا، اس کے بعد یہ 10 سال پورے ہو جاتے. جب ہمیں یہ نظر آیا کہ اب اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، وفاق کے پاس فنڈ نہیں ہے، مردم شماری پہ ساری پارٹیز کو تحفظات تھے، سب کو تحفظات تھے کہ یہ غلط مردم شماری ہوئی ہے، اور خاص طور سے کراچی شہر کو تو گنا ہی آدھا گیا ہے. تو وفاق میں اس کے اوپر کیبنٹ پہ بھی میٹنگ ہوئی، اور کیبنٹ میں ہمارے وزیر نے اس کے اوپر تحفظات کا بھی اظہار کیا. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی مطالبہ رکھا کہ فوری طور پر 2023 میں نئی مردم شماری کرائی جائے. اس مطالبے کو مانا گیا اور اس کے لیے اس بجٹ میں فنڈز بھی رکھ دیے گئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم پرانے مطالبے پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں، یا پھر اس کو کوئی عملی شکل دے دی جائے. تو 2023 کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ 2023 میں نئی مردم شماری کرائی جائے گی. مردم شماری کی بات کی عامر صاحب آپ نے، اس طرح سے کنڈیشن ایم کیو کی 2018 کے الیکشن میں ہوئی ہے، آئندہ ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں بھی کیا اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہی مردم شماری پہ اگر دوبارہ الیکشن ہوں گے اور بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا قانونی مسئلہ ہے، اور 2023 کی جو مردم شماری کا ہم سے کہا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ نئے الیکشن سے پہلے وہ مردم شماری کرا لیں گے. تو مردم شماری نئے الیکشن سے پہلے، جو بھی 2023 کے اینڈ میں مردم شماری وہ الیکشن آئے گا، تو اس سے پہلے یہ مردم شماری مکمل کر کے اس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہوں اور اس کی بنیاد پر الیکشن. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر گورنمنٹ کو مجبور بھی کریں اور پریشر بھی ڈالیں. بلدیاتی الیکشن کیا؟ میں نے کہا نا کہ یہ قانونی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اگر 2023 میں مردم شماری ہوتی ہے اور بلدیاتی الیکشن اگر ابھی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہی ہوتے ہیں. جس طریقے سے مختلف گھڑے بندیاں کی گئی ایم کیو کے اندر، تو آپ نے کیوں خوش فہمی کے شکار آپ لوگ ایم کیو کے دوست ہو کہ وہ 2023 کے اندر مردم شماری ملے گی تو پورا کیب اٹھا کے آپ کو دے دیا جائے گا؟ یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے؟ کن لوگوں نے یقین دہانی آپ کو کرائی ہے؟ حامد بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں اردو سنگھ جماعت صرف ایم کیو میں آپ کا بی ایس پی گروپ بھی اس کو اردو سنگھ کا کلیم کرتا ہے، آپ کا جماعت گروپ کا وہ بھی اس کی کلیم کرتے ہیں، اسی طرح فاروق صاحب بھی کلیم کرتے ہیں. ہو چکی نا مختلف لوگوں کی، آپ کی بات تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو بیٹھ کر کہ آپ کسی چیز پہ کھلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، تو تقسیم کر دی جائے گی آپ لوگوں کو. حامد بھائی، خوش گمانی میں تو رہنا چاہیے نا، بدگمانی میں نہیں رہنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے خوش گمانی ہی رکھیں ہم. دوسری بات یہ کہ میں نے جس پیراہے میں یہ بات کی ہے کہ ایم کیو ایم ہی واحد نمائندہ جماعت ہے، میں نے اس لیے کہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جن پارٹیز یا جن گروپوں کے آپ نے نام لیے ہیں ان کا ایک بھی نمائندہ منتخب نہیں ہو سکا ہے. اور جن ان کے لیڈران نے بھی حالیہ بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے بھی نتیجے کیا نکلے. اور اس ضمنی الیکشن کے بھی نتیجے کو ہم نے تو تسلیم نہیں کیا. یہ پچھلی دفعہ وفاق نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھال دیا تھا، اس دفعہ صوبے نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھال کر جو ہے وہ جو سیٹ حاصل کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ہم کچھ گمانی رکھتے ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ اسی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور یہی واحد نمائندہ جماعت رہے گی. دیکھیں ساتھ ساتھ میں جو آپ کی ایک تشویش ہے اور آپ نے جس کرب کے ساتھ بات کی نا، ہمیں بھی اس کا احساس ہے. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کسی کے ساتھ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے. لیکن اگر یہ کہے کہ میں ایم کیو ایم کو دفن کر دوں گا اور ایم کیو ایم ختم کر کے کچھ سسٹم بن جائے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس فورم کے اوپر آ کر جس کو کام کرنا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. کارروائی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کارروائی کس پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے دعوت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، کیا ہے مسئلہ؟ وہ چھوڑے رہنے دیں.